ظلم و ستم کی وہ داستان ہے جسے میں ایک نشست میں تو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ ہم بیان کریں تو ہماری زبان جلتی ہے، ایسی ظلم و ستم کی داستان ہے۔ آج بہت سے یوٹیوبرز اور جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے دے رہا ہے۔ آپ ابھی سوشل میڈیا پر ذرا اپلوڈ تو کر کے دیکھیں، وی اسٹینڈ ود فلسطین، نہیں آپ کا پیج بند کر دیا پھر مجھے بتا دیں۔ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیج پر کوئی رد عمل نہیں آیا، میں نے کہا آپ ذرا اپنے پیج پر ذرا رد عمل ڈال کے دیکھیں۔ ہمارا تو سارا سسٹم انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، سارا سسٹم انہی لوگوں کے ہاتھ، جو بولے گا اس کا پیج بند، اس کی چیزیں بند، ساری چیزیں بند۔ تو یہ اتنی بڑی یہ جنگ ہے، اور فلسطین اب اس جنگ میں گھس چکا ہے کہ جس جنگ میں بہت پہلے گھس جانا چاہیے۔ یہ اب مارو اور مر جاؤ والی جنگ، اب اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی تو پورا پس منظر میں بھی جو ہے پورا ریسرچ کر کے آ رہا ہوں۔ اگرچہ فلسطینیوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہے جتنے اسرائیل کے پاس، اگرچہ فلسطینیوں کے پیچھے کسی ملک کی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے ان کے پیچھے حمایت کرنے والا جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہو۔ ایران کر رہا ہے، ایران کی تو اپنی حالت خراب ہے، مگر فلسطین کے مسلمان اگر کھڑے ہیں اس کفر کے سامنے، وہ مسلمان اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے۔ یہ تو آج اسرائیل کے لوگ پڑھنا شروع ہوئے نا، یہ اس ہفتے سے پورا دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ چیخنا شروع ہو گیا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ بات اچانک کیوں شروع ہوئی، یہ جنگ اچانک کیسے شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ فلسطینیوں کو پوری دنیا میں ان کے حقوق کے لیے بھی لڑنے نہیں دیا جاتا، ان کے حقوق سے بھی روکا جا رہا تھا کہ نہیں تم آزادی کی بات نہ کرو، ساری دنیا آزادی کی بات کرے، فلسطینی آزادی کی بات نہ کرے۔ انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس نہ ڈرون ہے نہ کچھ ہے، وہ خود ہی اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں اسرائیل میں۔ آپ نے دیکھی ویڈیوز، وہ لوگ خود ہی اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں اسرائیل اور آ کے ایسے لانچر مار کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے۔ مسلمان کس کی مانند ہے؟ ایک جسد واحد، یعنی ایک جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پیر میں تکلیف ہوگی تو آپ پورے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان کہیں پریشان ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے پریشان ہونا بنتا ہے، کیوں نہ بنے؟ کیونکہ مسلمان سارے کے سارے ایک ہی جسد واحد کی مانند۔ یہ جنگ اللہ رب الجلال اہل حق کو، فلسطینیوں کو فتح عطا فرمائے، اور ان کا جو مقبوضہ لینڈ ہے، ان کا جو ملک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس دلوائے۔ یہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ دو طاقتوں کی جنگ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ۔ اور اس جنگ میں سارے کے سارے جو کہتے ہیں نا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے، کیوں بھائی ہم کیوں تعلق نہیں رکھتے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا قرآن مجید نے ہمیں سارے مسلمانوں کو بھائی نہیں بنایا؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے مسلمان بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جب بھائی پریشان ہے تو ابھی ہمارے لیے ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا نا ہم سے، مگر اللہ کرے کہ ہمارے بھی حکمران اعلان کرے اور کہیں کہ فلسطین کے لیے چاہیے لوگ، اور چاہیں فلسطین میں مقابلہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب الجلال اس وقت ہمیں صف اول میں رکھے۔